اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم صوفی وائس ٹی وی کے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا سو وہ محروم ہو گیا۔ پیارے دوستو، خدائے رحمان کے کروڑوں ہاں کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے۔ ماہ رمضان کے فیضان کے تو کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ رمضان المبارک میں نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روز روزہ دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ سوءات یعنی غم خواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں روزہ دار کو افطار کروائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پالے تو اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے، ہمارے دل کو دگنا کرتا ہے، ہمارے گناہ بخش دیتا ہے اور اپنی عبادت کرنے اور بندوں سے بھلائی کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اس پاک مہینے میں نیکیوں کا زور بڑھ جاتا ہے اور گناہ کو کم کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک گناہگار انسان بھی گناہ کرنے سے کتراتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو جاتا ہے، چرند پرند انسان، ہر چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے وظیفے، ایسے عمل کے بارے میں بتائیں گے جس سے آپ کے گھر میں مال و دولت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، اور آپ خرچ کرتے کرتے نہیں تھکیں گے۔ اس عمل کو آپ نے یکم رمضان سے شروع کر دینا ہے۔ اس عمل سے آپ کے کاروبار، آپ کے مال و دولت، آپ کے رزق میں برکت پیدا ہوگی۔ دوستو، آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ اس عمل کو آپ نے مس نہیں کرنا، بلکہ باقاعدگی سے روز صبح شام چلتے پھرتے کرنا ہے، پھر آپ اس کا نتیجہ خود ہی دیکھ لیں گے۔ یہ ایک ایسا طاقتور عمل ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں، جس سے آپ کی زندگی مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ دوستو، مہنگائی کے اس شدید دور میں ہر انسان دولت کا خواہش مند ہے۔ ہر انسان کو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے پیسوں کی، اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی، اور بھوک پیاس کو ختم کرنے کے لیے اپنا پیٹ پالنے کے لیے 2 وقت کی روٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ مفلسی کا شکار ہیں، جو لوگ بھوکے پیاسے ہیں، جن کے حالات اچھے نہیں ہیں، جو 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، جن کے گھر کے حالات خوشگوار نہیں ہیں، جو لوگ تنگ دستی کا شکار ہیں، تو خاص کر ان کے لیے یہ عمل بہت فائدہ مند ہے۔ پیارے دوستو، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اور اپنے اندر سے ہر برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے نفس پر قابو پانا ہے، شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا، اور ہر وقت اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں مصروف رکھنا ہے، یعنی کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس مجرب عمل کو کرنے کے لیے آپ کو 100 دانے والی ایک تسبیح لینی ہے،
اور باوضو ہو کر ایک پاک کلام شروع کرنا ہوگا۔ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز کے بعد دعا کرنے کے بعد اللہ کے پاک کلام یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد فوری طور پر یہ عمل جاری کر دیں۔ اس عمل میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کو یہ بے شمار ثمرات سے نوازے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکیں گے۔ رزق اتنا زیادہ ہوگا کہ بانٹنے بانٹنے تھک جائیں گے۔ اس لیے جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ غریبی کا شکار ہیں، موجودہ مہنگائی کے دور میں جو لوگ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، ان کو چاہیے کہ وہ یہ تسبیح رمضان المبارک کے پاک مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں باقاعدگی سے پڑھیں۔ پیارے دوستو، اب میں آپ کو وہ عمل بتانے والا ہوں کہ وہ عمل کیا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ سے اس عمل کو سنیں اور سمجھیں۔ یقین کیجیے اس تسبیح سے آپ کے سامنے ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنا لیں گے، اور جب ایک مرتبہ آپ شروع کریں گے تو آپ کا دل اس عمل کو چھوڑنے کے لیے نہیں کرے گا۔ پیارے دوستو، یقین کیجیے آپ خود کہیں گے کہ ہمارے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے، رزق الہی کی مشین ہے، یہ دولت کی مشین ہے جو آپ کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ دوستو، کوشش کریں کہ یہ عمل ہر نماز کے بعد یاد کریں اور ایک تسبیح 100 دانے والی لے کر ہر دانے پر یا رزاق، اللہ صمد، یا رزاق پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہر دانے پر یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ دوستو، آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ اس عمل کو آپ نے یکم رمضان سے شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ عمل شروع نہیں کیا تو فوری طور پر اس عمل کو شروع کر دیں۔ آپ یہ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، بلکہ روز اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس پر کامل یقین رکھنا ہے۔ ایک سچی مومن، ایک سچے مسلمان کی یہی نشانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھتا ہے، ہر قسم کے حالات میں اس کا شکر ادا کرتا ہے، صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ دوستو، پچھلے سال شعبان کے مہینے کی بات ہے کہ کینیڈا سے مجھے ایک شخص نے کال کی۔ وہ شخص میرے دوست کا کوئی جاننے والا تھا۔ اس شخص کو میرا نمبر میرے دوست نے دیا۔ اس نے اپنی زندگی کے تجربات میرے ساتھ شیئر کیے۔ وہ بتاتا ہے کہ میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا، گھر میں برکت ختم ہو گئی تھی اور میرے بٹوے میں پیسہ ٹکتا نہیں تھا، یعنی وقت سے پہلے خرچ ہو جاتا تھا اور ضرورت کے وقت مجھے ادھار لینا پڑتا تھا۔ میں نے جب اس کو یہ عمل بتایا، اس نے باقاعدگی کے ساتھ یہ عمل شروع کیا اور اب اس نے یہ عمل اپنا معمول بنا لیا ہے۔ اس کو اس عمل سے اس قدر فائدہ ہوا کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یہ کلمات اس کی زبان پر جاری ہو جاتے تھے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت اس قدر برکتوں اور سعادتوں کی حامل ہے کہ باقی 11 مہینے مل کر بھی اس کی برابری و ہم سری نہیں کر سکتے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ وعدہ دیا ہے کہ وہ ان کی دعا قبول کرے گا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں انسان دنیا و آخرت کی نیکیاں حاصل کرتے ہوئے کمال کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی خصوصیت سے برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، اگر آج کا یہ وظیفہ ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں آپ کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کے ایک اور عمل کے ساتھ، تب تک آصف جمال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔